اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز قارئین کرام، آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے آذربائیجان باکو سے پاک آزی ٹی وی کی طرف سے متوجہ ہوں، اور جیسا کہ ہمیشہ میں کرونا وائرس کے حوالے سے یہاں آپ کے سامنے اپڈیٹ لے کے آتا ہوں، اور آج بھی مختلف جو یہاں واقعات ہوئے ہیں وہ اور اپڈیٹس کرونا کے حوالے سے اب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج آذربائیجان میں 191 افراد جو ہیں وہ کرونا وائرس سے انفیکٹ ہوئے ہیں، اور جس میں سے 120 افراد جو ہے وہ صحت یاب ہوئے ہیں اور 2 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ابھی تک جو ہے 4750 جو وہ ٹوٹل کیس ہیں، جس میں سے 3022 جو افراد ہیں وہ صحت یاب ہوئے ہیں اور 36 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جبکہ اس میں کریٹیکل افراد جو ہیں وہ 42 ہیں، اور اگر اس کا ایک ریشو نکالا جائے تو 1700 افراد جو ہیں ابھی بھی اس میں جو ہیں وہ ہاسپٹلس میں ہیں، اور یہ جو حالت ہے یہ تھوڑی سی تشویشناک ہے، کیونکہ ڈیلی جو ہے وہ 150-200 افراد جو ہے وہ انفیکٹ ہو رہے ہیں، مگر ان کی جو صحت یاب ہونے کی تعداد وہ بھی برابر آ رہی ہے، زیادہ آ رہی ہے، تھوڑی ہو رہی ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہوا ہے وہ 31 مئی تک کا ہے لاک ڈاؤن کا، اور اس کا جو کنفرم ہمیں اب رپورٹ آئے گی وہ انشاءاللہ 29 یا 30 تک جو ان کی میٹنگ ہوگی وہ ہو جائے گی، جس میں اس لاک ڈاؤن کو آگے بڑھانا ہے یا بی کیٹیگری کی کچھ اور نرمیاں کرنی ہیں، جیسے کہ ابھی بڑے بازار بند ہیں، شاپنگ مال بند ہیں، کچھ وہ کام کی اجازت نہیں ہے، ریسٹورنٹ جو ہیں وہ 6 بجے تک کام کر رہے ہیں، مطلب ابھی مکمل طور پہ ایک طریقے سے کہا جائے کہ لاک ڈاؤن کھولا نہیں گیا، اور جہاز بند ہیں، اور وہ کب ان کا آپریشن شروع ہوگا ابھی کچھ نہیں پتہ، اور ہمارے بہت سے دوست پاکستان سے بار بار جو یہاں کے بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ کال کر کے ہم سے پوچھ رہے ہیں، اور ہمارا ان بھائیوں کو یہی مشورہ ہے کہ ابھی آذربائیجان نہ آئیں۔ اگر آذربائیجان اوپن بھی ہو جاتا ہے تو ابھی آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہاں رہنے والے لوگ بھی ابھی واپسی جانے کے چکر میں لگے ہیں، اور ایسے بہت سے ایجنٹ ہوں گے جو کہیں گے آ جائیں، میدان خالی ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر ابھی آذربائیجان کی جو اکنامی پوزیشن ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر ایسا کوئی ہمیں کھلنے کے بعد نظر آیا کہ ہاں گورنمنٹ نے ٹورزم کے حوالے سے کوئی نرمیاں یا ٹی آر سی کے حوالے سے نرمیاں کی ہیں تو ہم ضرور آپ تک اس کی نالج گورنمنٹ کے حوالے سے پہنچائیں گے، اپنے تھرو سے نہیں، مگر ابھی آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آذربائیجان نہ آئے، کیونکہ آذربائیجان میں بھی پوزیشن بہت خراب ہے اور خراب ہوئے گی آگے۔ تو اس لیے کہ ایجنٹس تو بلائیں گے اپنے کام کے کمپنی اس کے لیے، مگر یہ ابھی بزنس کا وقت نہیں ہے یہاں کہ آپ یہاں وہ کریں، اور ہاسٹل اور ریسٹورنٹ کی فیلڈ تو ویسے ہی بالکل ٹھپ ہے، اور وہ تو اس میں کیا کرنا ہے لوگوں نے۔ تو اس لیے ہماری سب بھائیوں سے درخواست ہے جو ہمیں کال کر کے پوچھ رہے ہیں، تو ہم ایک ہی ویڈیو بنا کے اس لیے چڑھا رہے ہیں کہ ابھی وہ آذربائیجان اگر ٹکٹیں اوپن بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ آذربائیجان گورنمنٹ نے خود بھی پچھلے دنوں اعلان کیا کہ آپ ٹکٹیں لینے سے پہلے اپنے لوگوں کے لیے سوچیں کہ وہ ٹکٹیں ریفنڈیبل ہیں نہیں، کیونکہ ابھی کچھ نہیں پتا کہ آگے لاک ڈاؤن اور ہوئے گا، ایئرپورٹس کھلیں گے نہیں کھلیں گے، بارڈرز کھلیں گے نہیں کھلیں گے، ابھی اس کا کچھ نہیں پتا کہ کب تک یہ ہوئے گا۔ تو خدا را آپ اپنے پیسوں کو خود ہی اپنی حفاظت کریں، لٹنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے ہی کوئی اس کی وہ خبر آئے گی تو ہم وہ آپ تک پہنچا دیں گے، ابھی فی الحال کوئی ایسے حالات نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور یہ خبر ہے کہ آج آذربائیجان میں جو ہے ان کا ریپبلک کا ڈے جو ہے وہ منایا گیا ہے، ریپبلک ڈے جو کہ ایک 102 ریپبلک ڈے ہے ان کا، 1918 میں 1918 میں انہوں نے جو اپنی قرارداد پیش کی، اور یہ تقریباً 23 مہینے ان کی وہ گورنمنٹ چلی، اور اس کے محمد رسول زادہ صاحب، امین رسول زادہ صاحب جو ہیں وہ اس کے فاؤنڈر تھے۔ پھر ان کی فیملی کے ساتھ جو ظلم ہوئے وہ جو بھی ہوئے، وہ ایک میں فیوچر میں نے بنایا ہے، جو میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو اس کی نالج دوں گا کہ وہ کون تھے کیا تھے۔ تو یہ 23 ماہ کے بعد جو ہے انہوں نے جھنڈا بھی بنا لیا تھا، اور بھی آذربائیجانی لینگویج کو جو ہے وہ لینگویج مادری زبان کی شکل بھی دے دی تھی، مگر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ رشیا نے نہیں چلنے دی اور اس کو توڑ دیا اور قابض ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے میں اس کے اوپر بھی میں نے ایک رپورٹ بنائی ہے جو میں پیش کروں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جیسے ہی کوئی نئی خبر آئے گی تو ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز قارئین کرام،
آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے آذربائیجان باکو سے پاک آزی ٹی وی کی طرف سے متوجہ ہوں، اور جیسا کہ ہمیشہ میں کرونا وائرس کے حوالے سے یہاں آپ کے سامنے اپڈیٹ لے کے آتا ہوں، اور آج بھی مختلف جو یہاں واقعات ہوئے ہیں وہ اور اپڈیٹس کرونا کے حوالے سے اب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج آذربائیجان میں 191 افراد جو ہیں وہ کرونا وائرس سے انفیکٹ ہوئے ہیں، اور جس میں سے 120 افراد جو ہے وہ صحت یاب ہوئے ہیں اور 2 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ابھی تک جو ہے 4750 جو وہ ٹوٹل کیس ہیں، جس میں سے 3022 جو افراد ہیں وہ صحت یاب ہوئے ہیں اور 36 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جبکہ اس میں کریٹیکل افراد جو ہیں وہ 42 ہیں، اور اگر اس کا ایک ریشو نکالا جائے تو 1700 افراد جو ہیں ابھی بھی اس میں جو ہیں وہ ہاسپٹلس میں ہیں، اور یہ جو حالت ہے یہ تھوڑی سی تشویشناک ہے، کیونکہ ڈیلی جو ہے وہ 150-200 افراد جو ہے وہ انفیکٹ ہو رہے ہیں، مگر ان کی جو صحت یاب ہونے کی تعداد وہ بھی برابر آ رہی ہے، زیادہ آ رہی ہے، تھوڑی ہو رہی ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہوا ہے وہ 31 مئی تک کا ہے لاک ڈاؤن کا، اور اس کا جو کنفرم ہمیں اب رپورٹ آئے گی وہ انشاءاللہ 29 یا 30 تک جو ان کی میٹنگ ہوگی وہ ہو جائے گی، جس میں اس لاک ڈاؤن کو آگے بڑھانا ہے یا بی کیٹیگری کی کچھ اور نرمیاں کرنی ہیں، جیسے کہ ابھی بڑے بازار بند ہیں، شاپنگ مال بند ہیں، کچھ وہ کام کی اجازت نہیں ہے، ریسٹورنٹ جو ہیں وہ 6 بجے تک کام کر رہے ہیں، مطلب ابھی مکمل طور پہ ایک طریقے سے کہا جائے کہ لاک ڈاؤن کھولا نہیں گیا، اور جہاز بند ہیں، اور وہ کب ان کا آپریشن شروع ہوگا ابھی کچھ نہیں پتہ، اور ہمارے بہت سے دوست پاکستان سے بار بار جو یہاں کے بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ کال کر کے ہم سے پوچھ رہے ہیں، اور ہمارا ان بھائیوں کو یہی مشورہ ہے کہ ابھی آذربائیجان نہ آئیں۔ اگر آذربائیجان اوپن بھی ہو جاتا ہے تو ابھی آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، چونکہ یہاں رہنے والے لوگ بھی ابھی واپسی جانے کے چکر میں لگے ہیں، اور ایسے بہت سے ایجنٹ ہوں گے جو کہیں گے آ جائیں، میدان خالی ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر ابھی آذربائیجان کی جو اکنامی پوزیشن ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر ایسا کوئی ہمیں کھلنے کے بعد نظر آیا کہ ہاں گورنمنٹ نے ٹورزم کے حوالے سے کوئی نرمیاں یا ٹی آر سی کے حوالے سے نرمیاں کی ہیں تو ہم ضرور آپ تک اس کی نالج گورنمنٹ کے حوالے سے پہنچائیں گے، اپنے تھرو سے نہیں، مگر ابھی آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آذربائیجان نہ آئے، کیونکہ آذربائیجان میں ابھی پوزیشن بہت خراب ہے اور خراب ہوئے گی آگے۔ تو اس لیے کہ ایجنٹس تو بلائیں گے اپنے کام کے کمپنیز کے لیے، اس کے لیے، مگر یہ ابھی بزنس کا وقت نہیں ہے یہاں کہ آپ یہاں وہ کریں، اور ہاسٹل اور ریسٹورنٹ کی فیلڈ تو ویسے ہی بالکل ٹھپ ہے، اور وہ تو اس میں کیا کرنا ہے لوگوں نے۔ تو اس لیے ہماری سب بھائیوں سے درخواست ہے جو ہمیں کال کر کے پوچھ رہے ہیں، تو ہم ایک ہی ویڈیو بنا کے اس لیے چڑھا رہے ہیں کہ ابھی وہ آذربائیجان اگر ٹکٹیں اوپن بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ آذربائیجان گورنمنٹ نے خود بھی پچھلے دنوں اعلان کیا کہ آپ ٹکٹیں لینے سے پہلے اپنے لوگوں کے لیے سوچیں کہ وہ ٹکٹیں ریفنڈیبل ہیں، نہیں، کیونکہ ابھی کچھ نہیں پتا کہ آگے لاک ڈاؤن اور ہوئے گا، ایئرپورٹس کھلیں گے نہیں کھلیں گے، بارڈرز کھلیں گے نہیں کھلیں گے، ابھی اس کا کچھ نہیں پتا کہ کب تک یہ ہوئے گا۔ تو خدا رہا آپ اپنے پیسوں کو خود ہی اپنی حفاظت کریں، لٹنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے ہی کوئی اس کی وہ خبر آئے گی تو ہم وہ آپ تک پہنچا دیں گے، ابھی فی الحال کوئی ایسے حالات نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور یہ خبر ہے کہ آج آذربائیجان میں جو ہے ان کا ریپبلک ڈے جو ہے وہ منایا گیا ہے، ریپبلک ڈے جو کہ ایک 102 ریپبلک ڈے ہے ان کا، 1918 میں 1918 میں انہوں نے جو اپنی قرارداد پیش کی، اور یہ تقریباً 23 مہینے ان کی وہ گورنمنٹ چلی، اور اس کے محمد رسول زادہ صاحب، امین رسول زادہ صاحب جو ہے وہ اس کے فاؤنڈر تھے۔ پھر ان کی فیملی کے ساتھ جو ظلم ہوئے، وہ جو بھی ہوئے، وہ ایک میں ان فیوچر میں نے بنایا ہے، جو میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو اس کی نالج دوں گا کہ وہ کون تھے، کیا تھے۔ تو یہ 23 ماہ کے بعد جو ہے انہوں نے جھنڈا بھی بنا لیا تھا، اور بھی آذربائیجانی لینگویج کو جو ہے وہ لینگویج مادری زبان کی شکل بھی دے دی تھی، مگر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ رشیا نے نہیں چلنے دی اور اس کو توڑ دیا اور قابض ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے میں اس کے اوپر بھی میں نے ایک رپورٹ بنائی ہے جو میں پیش کروں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جیسے ہی کوئی نئی خبر آئے گی تو ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔